اکیڈمی کے پلاٹ، باقی پلاٹس کی بھی اناؤنسمنٹ کی، فلیٹ اپارٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ مزید ہم ارشد ندیم کے لیے اناؤنسمنٹ کریں۔ کل رات سوشل میڈیا کے بدولت مجھے حیدرآباد سے ہزاروں لوگوں نے، بلکہ پورے سندھ سے، چاہے وہ سکر ہو، نواب شاہ ہو، لڑکانہ ہو، مجھے میسیجز کیے، جو ہمارے آئی ٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ 80,000 بچوں نے حیدرآباد میں ٹیسٹ دیا تھا۔ پورے سندھ سے صرف ایک ہی میسیج مجھے مل رہا تھا کہ میں ارشد ندیم کو یہ ریکویسٹ کروں کہ وہ حیدرآباد آئیں، سکر آئیں، میر پور خاص آئیں، یعنی پورا سندھ منتظر ہے ارشد ندیم کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی 5 کروڑ روپے کا چیک آج دیا جائے گا ارشد ندیم کو، اور تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کی جو چیزیں ہیں وہ کل رات گورنر ہاؤس سے ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے لیے یہ 14 اگست یاد رکھی جائے گی۔ یہ ایک تاریخ رقم کر گئی ہے، جہاں 14 اگست آزادی کا دن ہم سب ویسے ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن ارشد ندیم نے جو اس خوشی کو، اس آزادی کے مزے کو ہزاروں گنا بڑھایا ہے، میں پھر ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کل جن لوگوں نے گورنر ہاؤس آ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا، میں ہر اس بھائی کا، بہن کا، بزرگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل جس طرح سارے ہی چینلز نے ہمارے ہاں گورنر ہاؤس کی تقریبات کو لائیو کوریج دی، پھر پوری رات الحمدللہ بہت زبردست کوریج رہی۔ میں میڈیا کے تمام چینلز کے تمام صحافی بھائیوں کا اور ان کے ڈائریکٹر نیوزز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عاطف اسلم نے کل پرفارم کیا، باقی تمام آرٹسٹوں نے پرفارم کیا، وسیم بدامی نے اینکرنگ، جو شخص اس سارے ایونٹ میں شریک تھا۔ خاص طور پہ میں کراچی پولیس کا ایڈیشنل آئی جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ڈی آئی جیز کا جنہوں نے اس کی سیکیورٹی کو ممکن بنایا، میئر کراچی کا جنہوں نے باغ جناح کی پرمیشن دی، سندھ گورنمنٹ کا، چیف منسٹر صاحب کا کہ جنہوں نے تمام کے تمام پولیس افسران کو پابند کیا کہ وہ گورنر ہاؤس آ کے بھی میٹنگ کریں، اور پھر اس کے بعد فیلڈ میں جس طرح کل رات تک ڈی آئی جی صاحبان یہاں خود موجود تھے، تو میں ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کا، ڈی آئی جی ساؤتھ خاص طور پہ اسد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنے لاکھوں کے مجمع کو، جسے میں کہتا ہوں کہ سمندر تھا گورنر ہاؤس کے دروازوں پر، اطراف میں، میں تمام اس انتظامیہ کا، کمشنر کراچی اور جو شخص اس میں، جو ادارے اس کی سیکیورٹی دیکھ رہے تھے، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اب درخواست کروں گا میں نے کہتا ہوں فخر پاکستان اور یعنی ہم شیر پاکستان کا ان کو لقب دیتے ہیں، جن کی بدولت یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ بات تھینک یو سو مچ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے والدین کا، پورے پاکستانی قوم کا اور پورے پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے پیرس اولمپکس گیم 2024 میں گولڈ میڈل سے نوازا،
بلکہ اس گیم کا نیو ریکارڈ بھی بریک کروایا. اور جب میں واپس اپنے وطن پہنچا ماشاءاللہ لاہور ایئرپورٹ پہ تو بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا. اور اس کے بعد اپنا سی ایم صاحبہ آئی میرے گاؤں میں, انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بلایا, انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی. اور کل الحمدللہ جیسے میں اپنا کراچی پہنچا گورنر ہاؤس, تو گورنر کامران صاحب کا میں بےحد مشکور ہوں, جنہوں نے ماشاءاللہ مجھے اتنی عزت دی. اور میرے خیال میں یہ میرے میڈل سے بھی بڑھ کر انہوں نے مجھے الحمدللہ عزت دی. اور جو کراچی کی عوام تھی ماشاءاللہ, میں نے اتنا کراؤڈ دیکھا, ان کا پیار اور ان کی محبت دیکھی تو میرے پاس لفظ نہیں تھے. اور جتنے بھی کراچی کے بزنس مین ہیں انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, ان سب کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے. اور میرے خیال میں پلیئرز کو جو ہے یہی جو چیزیں آگے لے کے جاتی ہیں, تو مجھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. پورا پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ مجھے عزت دے رہا ہے, پیار دے رہا ہے, محبت کر رہا ہے. تو کل جو میں نے کراؤڈ دیکھا ماشاءاللہ, اور گورنر صاحب کا میں نے ماشاءاللہ کامران صاحب کا پیار دیکھا میرے ساتھ, تو میرا کل دل کر رہا تھا کہ مجھے جیولن دے, میں انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کر دوں گا. تو بس یہ جو پیار ہے, محبت ہے, اور پورے پاکستانی قوم کی دعائیں تھی, بس اسی طرح مجھے دیتے رہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جتنے بھی کمپٹیشن آ رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ میں بھرپور تیاری کروں گا, اور اسی طرح جو ہے وہ پورے پاکستان کا نام پوری دنیا میں انشاءاللہ بلند کروں گا. تھینک یو جی. یہ ہمارے جو آئی ٹی کے 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں, تو ارشد ندیم صاحب نے ان بچوں کے لیے 100 لیپ ٹاپس جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے. آج بالکل ایسے ہی ہے جی, میں میری طرف سے 100 لیپ ٹاپ جو ہے وہ بچوں کے لیے گفٹ ہے. تو بس یہ گورنر صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے اتنا مجھے پیار دیا, اور پورا پاکستانی قوم میں الحمدللہ مجھے پیار اور محبت کر رہی ہے. تو میرے لیے یہ 100 جو لیپ ٹاپ ہے وہ بچوں کو گفٹ ہے. تھینک یو. ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے تھرو میں آپ سلپ ہوئے تو ہم کو دیکھ رہے تھے, ہم گھبرا گئے تھوڑے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو گیا. تو دوسرے ہی کمپٹیشن میں آپ نے بہترین تھرو کیا اور 92.97% پہ آپ نے پھینکا, جو کہ 40 سال بعد ہم نے اولمپک حاصل کیا ہاکی کے بعد. تو بڑا اعزاز ہے, آپ نے انڈیا کو بھی شکست دی. اس پہ آپ کا کانفیڈنٹ لیول کیسے بڑھا, پھر آپ کو اس ٹائم کیا سوچ تھی آپ کی, اور آپ کی قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ؟ آج بالکل جیسے میں نے پہلی تھرو کی, اور اس سے پہلے کوالیفائی راؤنڈ میں نے ماشاءاللہ پہلی تھرو پہ ہی جو ہے نا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا, تو وہاں سے مجھے ہوپ ہو گئی تھی کہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ گولڈ کی فائٹ کروں گا. تو ماشاءاللہ فیلنگ بڑی اچھی تھی, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فیلنگ زیادہ ہی اوور ہو گئی تھی. تو پہلی تھرو پہ رن اپ جو نا اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے تھرو میں نہیں کر پایا. تو جب میں نے سیکنڈ تھرو کی تو ماشاءاللہ پھر میں نے تھوڑا سا سوچا کہ زیادہ اوور نہیں ہونا, تو بس اپنے آپ کو سمجھایا اور تھرو کی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی تھرو پہ ہمیں گولڈ میڈل سے بھی نوازا اور اولمپکس گیم کا ریکارڈ بھی بریک کروایا. جو آپ توازن کے ساتھ 90 کی تھروز کر رہے ہیں, آپ پہلے ایشین ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ 90 میٹر پلس کی تھرو کی. ہائٹ کا تو ایک ایڈوانٹیج ہے, بٹ ہم نے یہ چیز نوٹس کی کہ آپ کا اینگل جو تھرو ریلیز کرنے کا آتا ہے وہ دیگر تھروور سے کافی مختلف ہے. وہ جو اینگل آپ کا پراپرلی 35-36 کا اگر ہم نے غلط نہ اندازہ لگا تو وہ اینگل بنتا ہے. تو یہ کچھ آپ نے اس کو زیادہ محنت کی ہے, نیچرل ہے, یہ ریلیز پوائنٹ کا جو آپ نے اینگل بنایا ہے یہ کیا ہے؟ جی بالکل, ہائٹ کا اس میں بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اور ہم نے
اپنے رانا پہ بڑا ورک کیا ہے. باقی الحمدللہ ہماری چیزیں بہت بہتر تھی اور رانا پہ ہمارا جو ہے نا اس پہ کام ہونے والا تھا, تو الحمدللہ اس پہ ہم نے بڑا ورک کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. اچھا ارشد صاحب یہ بتائیں کہ نیرج کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا سر آپ پہلے صاحب کریں. ارشد صاحب یہ فرما دیں کہ اب ظاہر تمام صوبوں میں گئے, سی ایم صاحب سے, گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, آرمی چیف سے کب ملاقات ہے؟ ظاہر ہے وہ بھی انیشیٹو بڑا اچھا ان کی طرف سے بھی ہے. دوسری بات یہ کہ نیرج کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس اس میں اینگلنگ میں, رن اپ میں, کہ وہ زیادہ محنت کرے تاکہ وہ بھی آپ پہ برابر آنے کی کوشش کرے؟ جی بالکل, آرمی چیف صاحب سے انشاءاللہ 1-2 دن تک ملاقات ہے, اور اگر بات کی جائے نیرج چوپڑا بھائی کی تو دیکھیں کہ ٹیکنیک جو ہوتی ہے وہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے. جیسے میں ایک کرکٹ کی بات کروں گا, شعیب اختر کا جو اسٹائل ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے, تو ہر بندے کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ اسٹائل ہے. تو اس میں کسی کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں, ہر بندے کی اپنی اپنی ٹیکنیک ہے, تو انہوں نے اسی حساب سے اپنی ٹیکنیک کے مطابق اپنے باڈی کے حساب سے اپنی وہ جو ہے نا وہ ٹیکنیک پہ ورک کرنا ہے. اچھا ارشد صاحب آپ مشورہ نہ ہی دیں تو ان کو بہتر ہے, برابر لانے کی بات بڑے اچھے پیغامات دیے گئے. اکثر طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ کھیلوں کے دوران دونوں طرف کی عوام کے بیچ کہیں کہیں تعصب بھی نظر آتا ہے, تو آپ کیا پیغام دیں گے دونوں طرف کی عوام کو کہ اس کو کس طرح لیں کھیلوں کو؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تعصب بھی نظر آتا ہے کہیں. سوری دوبارہ پوچھ رہا ہوں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے نیرج کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس رہا کھیل کا, تو آپ کی والدہ محترمہ نے اور ان کی والدہ محترمہ نے بھی بڑے اچھے پیغامات دیے آپ کے لیے بھی, ان کے لیے بھی وشز دی. تو دونوں طرف کی عوام جب بھی کرکٹ میچ ہو یا کوئی بھی کھیل ہو, جب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا خاص طور پر, تو دونوں طرف جو ہے عوام میں کہیں کہیں تعصب نظر آتا ہے, کہیں کہیں نفرت بھی نظر آتی ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا پیغام دیں گے دونوں طرف کی عوام کو؟ جی بالکل, دیکھیں کہ مجھے ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان, ساؤتھ ایشیا میں ہم 2 ہی الحمدللہ پلیئرز ہیں جو پورے ورلڈ میں الحمدللہ پرفارم کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے انڈیا اور پاکستان کے لیے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پورے ورلڈ میں پرفارم کرنا, کیونکہ پہلے انڈیا اور پاکستان کا نام ہی نہیں ہوتا تھا جیولن تھرو میں پورے ورلڈ میں. تو پیغام یہی ہے کہ بس محنت کریں اور اپنے اپنے کنٹری کا جو نام ہے پوری دنیا میں بلند کریں. اچھا یہ بتائیے گا ارشد صاحب, آپ نے اپنے گاؤں میں تو کہا ہے کہ آپ اکیڈمی بنائیں گے وہاں پہ نوجوانوں کو ٹریننگ دینے کے لیے. یہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, پاکستان میں سب سے بڑا شہر ہے, یہاں کوئی آپ کا ہے ارادہ کوئی یہاں پہ بھی بنائیں اپنی اکیڈمی, اور یہاں پہ بھی جو نوجوان ہیں ظاہر بات ہے اب تو لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے نا نوجوانوں کی جب کوئی ایسا ہوتا ہے معاملہ, تو یہاں کوئی ایسا پروگرام ہے آپ کا کراچی میں ایسی اکیڈمی بنانے کا جہاں آپ ٹریننگ دیں لوگوں کو؟ جی بالکل, انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ ورک کریں گے. اگر دیکھا ہے تو میرا ابھی خود کا آغاز سٹارٹ ہوا ہے گیم کا, تو ابھی تو پورا فوکس اپنے پہ انشاءاللہ 2028 والی, اور انشاءاللہ بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے. انشاءاللہ 2032 والی جو ہے نا اولمپکس انشاءاللہ کھیلوں گا, اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ فائٹ کروں گا کہ انشاءاللہ اس میں بھی گولڈ جیتوں. آج بالکل ماشاءاللہ دوستی بڑی اچھی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ لانگ ٹائم لے کے چلیں. تو باقی آنے کی اور جانے کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ بڑوں پہ چھوڑیں گے جیسے وہ فیصلہ کریں گے. دیکھیں جی, میں آج یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سارے انیشیٹو گورنر ہاؤس میں آپ سبھی کے سامنے ہیں. آئی ٹی کا انیشیٹو ہے, روزگار اسکیم ہے, راشن ڈرائیو ہے. تو یہ ایک گورنر انیشیٹو کے تحت میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے کھلاڑی ہیں, جو بھی اسپورٹس مین ہیں, جس فیلڈ میں محنت کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل کی کمی ہے, وہ گورنر ہاؤس آ جائیں. ہم نے بیل و بوب تو لگائی ہے, لیکن وہ مجھ سے رابطہ کریں, ان کی مکمل سرپرستی کی جائے گی گورنر انیشیٹو کے تحت. دیکھیں میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جو ارشد ندیم نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا ہے, یہ 2 کارنامے انہوں نے کیے.
ایک تو پاکستان کا نام گولڈ میڈل جیت کر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی بڑی مہربانی کی کہ جب یہ پاکستان لوٹے ہیں تو جو قوم تھی وہ ارشد ندیم کے نام پر ایک ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک دشمن قوتوں کا بیانیہ تھا اس گولڈ میڈل کے جیتنے سے پہلے، جو وہ چاہتی تھیں کہ نفرتیں قوم میں بکھیر دی جائیں، لوگوں کو توڑ دیا جائے، بانٹ دیا جائے، جھوٹے بیانیے اس قوم پر نافذ کر دیے جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم نے جو قوم کو ایک کیا ہے، اور کل جس طرح ارشد کے نعرے لگ رہے تھے، کل جس طرح افواج پاکستان کے حق میں اس گورنر ہاؤس میں نعرے لگے ہیں، اور جس طرح اس حکومت کے تحت جو معاشی اصلاحات کی بات میں کر رہا ہوں کہ لوگ ارشد ندیم کی اس بیانیے پر کہ ہم نے جیت کر سر فخر سے بلند کرنا ہے، قوم کو اب ایک کر دیا ہے. اب اس قوم کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ جس طرح ارشد ندیم کا استقبال کر رہی ہے، جس طرح محبت دے رہی ہے، اسی طرح اس جیت کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ جوڑا جائے. اور اسی طرح سے جس طرح ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، باقی بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا نام روشن اسی طرح سے کریں گے، اور پاکستان معاشی طور پر مستحکم انشاءاللہ تعالی ہوگا. یہ نفرتوں کے بیچ اب ختم ہو گئے ہیں، اب ہم پلٹ کر نہیں دیکھیں گے. اور اس جیت کا جو مزہ ہے، اس جیت کی جو مضبوطی ہے، وہ مجھے دور تک نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب قوم اکٹھی ہو جائے تو وہ ایک ہو کر آگے بڑھتی ہے. اور اب یہ مضبوطی اس پاکستان کی معیشت کی مضبوطی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر ارشد ندیم کی اس جیت کا جو ثمرات ہیں وہ پاکستانی معیشت پر آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اس میدان میں بھی ہر وہ شخص ارشد ندیم بنے گا جو پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.